گر نبود ذات حق اندر وجود، آب و گل کے ملک کر دے سجود۔ اے انسان اگر تم میں وہ ذات حق نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ نے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اپنی روح پھونکی ہے اس میں، جو بھی اس کی تفصیل ہے، اس کی تفصیل ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن بات تو ہے جو وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تو مسجود ملائکہ وہ روح ہے۔ گر نبود ذات حق اندر وجود، آب و گل کے ملک کر دے سجود۔ اے انسان اگر تم میں وہ ذات حق نہ ہوتی تو یہ آب، گل، مٹی، پانی، مٹی، یہ تمام کائنات سجدریز ہے ہمارے سامنے، فرشتے ہماری خدمت کے لیے ہیں، بارش کے ہر قطرے کے ساتھ فرشتہ آتا ہے، ہر کام ہے جو اللہ ہمارے خدمت میں لگے ہوئے ہیں، دو تو کندھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دو ہمارے آگے پیچھے ہیں، کرامن کاتبین الگ ہیں، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، آپ کی حفاظت کر رہے ہیں آگے پیچھے۔ تو خیر یہ تو ساری یقین کی چیزیں ہیں، ہمیں تو اس بات پہ یقین نہیں ہے، بہرحال میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ کی عطا سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، آج کا ہمارا موضوع انسان کی حقیقت۔ دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ کی خاص عطا سے اور اس کی خاص توفیق سے انسان کی نجات کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور یہ دیکھیں یہ موضوع میں نے اس لیے منتخب کیا ہے کہ ایک واحد انسان ہے جس کا مقصود ظاہر نہیں ہے، ہمارا مقصود دنیا نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم دنیا کا ایک دھوکہ لگ گیا ہے اور ہم دنیا کے لیے دنیا کو مدعا بنا کر ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور ہماری زندگی ضائع ہو رہی ہے۔ تو آج کی یعنی گزشتہ نشست میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو حقائق جان کر زندگی گزارنی ہوگی، اور سب سے پہلے ہمیں اپنی حقیقت کو جاننا ہوگا، اور پھر اس کائنات کی حقیقت کو بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ ظاہر ہے یہ کائنات کی جو بھی کہانی ہے وہ ہم سے جڑی ہوئی ہے، یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے، لیکن اللہ نے ہمیں اس دنیا کے لیے نہیں بنائے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو جاننا ہوگا، سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو جاننا ہوگا، باقی باتیں بات کی ہیں، پہلے اپنی حقیقت کو جاننا ہوگا، اور جاننے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ ہماری حقیقت کیا ہے اور پھر ہماری منزل کیا ہے۔ یہ دونوں باتیں نہایت اہم ہیں۔ دیکھیں انسان کی حقیقت ظاہر نہیں ہے، ظاہر ہے کہ جو انسان جو روح دنیا میں آتی ہے اسے واپس جانا ہوگا اللہ کے پاس، اور قرآن میں ایک آیت ہے کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں واپس اللہ کی طرف واپس لوٹنا ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ تو بہرحال میں یہ انسان کی جو حقیقت ہے اس کے بارے میں آج آپ سے بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں انسان کی حقیقت میں نے جیسے کہ کہا ظاہر نہیں ہے، باطن ہے، اور یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں کہ انسان کے اندر دو ارواح ہیں، ایک روح حیوانی ہے اور ایک روح ربانی ہے۔ حیوانی روح جو ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جیسے جانوروں میں یا یعنی اس کا تعلق جسم سے ہے، حیوانی روح، اور وہ اس پانی کے قطرے میں بھی ہوتی ہے جو مادر رحم میں ٹپکایا جاتا ہے۔ تو وہ یعنی یہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہو جاتا ہے، ہمیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے بتایا ہے، 120 دن کا جب جسم بن جاتا ہے تو اس کے بعد وہ
روح جو ہے، جو روح ربانی ہے، وہ جسم میں پھونکی جاتی ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی روح کہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ روح کے بابت میں تھوڑا سا عرض کروں گا کہ روح جو ہے وہ امر ربی ہے، اللہ کا ایک حکم ہے، اللہ کی پھونکی ہوئی ایک روح ہے ہمارے اندر. اور اس کی حقیقت، یعنی حقیقت ہم جان نہیں سکتے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. آپ سے یہ پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، تو آپ کہہ دیجئے کہ روح تو امر ربی ہے، اور تمہیں اس کے متعلق علم جو ہے وہ تھوڑا ہی دیا گیا ہے. دیکھیں، ہمارے جو قوتیں ہیں سوچنے سمجھنے کی، وہ تو مادی ہیں، اور روح مادی نہیں ہے. ایک نقطہ ہے نا سمجھنے کے لیے کہ آخر کیوں، اس کی وضاحت نہیں ہے. تو چونکہ ہماری عقل جو ہے وہ اس کا تعلق مادے سے ہے، اور مادیات سے جو چیز ماورا ہو جاتی ہے وہ ہماری سمجھ سے ہر ایک چیز، روح نہیں، ہر ایک چیز پھر وہ سمجھ میں نہیں آتی. جیسے کہ ذات باری تعالیٰ ہے، وہ تو وراء الورا ہے، آ ہی نہیں سکتا وہ سمجھ میں، وہ ذات سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی. اور اسی طرح چونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی روح قرار دیا ہے، اس کی حقیقت سے ہم اس طرح آگاہ نہیں ہو سکتے. جیسا کہ یہ ایک پین ہے، اور اس کو ہم جانتے ہیں اچھی طرح، پین ہے، لکھنے کا کام کرتا ہے، پلاسٹک سے بنا ہوا ہے، سیاہی ہے، یہ ہے، وہ ہے، سارے اس کی آپ یعنی یہ مٹیریل سے تعلق رکھتا ہے، یا یہ ماؤس ہے، جو بھی ہے. تو ہماری حقیقت مادی نہیں ہے. اور روح کے متعلق یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ امر ربی ہے، اللہ کا ایک حکم ہے، اور یہ عالم خلق سے اس کا تعلق نہیں ہے، عالم امر سے تعلق ہے. وہاں بس اللہ نے ارادہ کیا اور ہو گئی، زیادہ تفصیل نہیں ہے. ارواح یکدم پیدا ہوئی ہیں، اور اس کا مادہ تخلیق جو ہے وہ نورانی ہے. نقطۂ نورے کے نام او خودیست، زیر خاک ماں شرار زندگیست. اقبال نے اچھی اس کی بات کی ہے ایک شعر میں، 2 اشعار میں اس کو یعنی 2 بندوں میں اس مضمون کو سمیٹا ہے. نقطۂ نورے کے نام او خودیست. اقبال نے خودی کو وہ موضوع بنایا ہے اپنی گفتگو کا وغیرہ وغیرہ. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو خودی کا تذکرہ کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے یہ خودی جو ہے وہ نور کا ایک نقطہ ہے، زیر خاک ماں شرار زندگیست، میرے بدن کے اندر زندگی کا ایک شرارہ ہے، نور ہے. تو جس طرح فرشتے یعنی ہم کہتے ہیں نورانی مخلوق ہے، اسی طرح ہماری روح بھی نورانی ہے، اللہ کی پھونکی بھی ہے، ظاہر ہے. تو زیادہ حقیقت کا ہمیں علم نہیں ہے، لیکن اتنا ہے کہ یعنی انسان کی حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں. عالم ارواح میں اب تھوڑا سا میں وہ سلسلہ اس کائنات کا اور یہ سارا کچھ میں بتا دوں. اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارواح کو بنایا، اللہ کو پیدا کیا. الارواح جنود مجندہ، لشکروں کے لشکر تھے عالم ارواح میں، ارواح کے. آقا نے فرمایا، اب ظاہر ہے کہ جو ہمیں فرمایا جاتا ہے اس پر آپ اکتفا کریں، اس پر بس کریں، مزید نہ سوچیں. یہ میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، کیونکہ یہ چیزیں، اس کا علم محدود ہے ہمارے پاس. ارواح تھیں اللہ تعالیٰ سے، یعنی ایسا تھیں کہ وہ لنک یعنی قربت نہیں تھی، دور تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے
کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق. اللہ کو ضرورت نہیں تھی، پہلے میں یہ جملہ کر دوں، اپنی پہچان کی، اپنی معرفت کی، یا روحوں کو اپنے پاس بلانے کی. اللہ کو ضرورت نہیں تھی. یہ ایک بات اچھی طریقے سے، اللہ بے نیاز ہے، ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں، وہ محتاج نہیں ہے. بس یہ کافی ہے، آپ اس پر یقین کر لیں. اس کو کوئی ضرورت نہیں تھی، بس اس کی ایک محبت تھی ہمارے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے چاہا، کنت کنزا مخفیا، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچان لیا جاؤں. فخلقت الخلق، فاحببت، محبت، محبت، اللہ تعالیٰ نے محبت سے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، یہ ارواح مجھے پہچان لے. فخلقت الخلق، پھر میں نے انسان کو بنایا، خلق، مخلوق کو بنایا. تو ارادہ تو اللہ تعالیٰ کا ارواح کے بارے میں تھا، اور مخلوق یعنی دنیا اور پھر یہ کائنات، یہ ساری مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات. یہ سیٹ اپ جو میں نے گزشتہ نشست میں کہا تھا نا، سیٹ اپ، یہ اللہ تعالیٰ نے پھر سیٹ اپ بنایا، اور پھر ایک امتحان میں ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں. امتحان ہمیشہ اگلے درجے میں پہنچانے کے لیے آپ کو ہوتا ہے، ترقی کے لیے ہوتا ہے. دنیا کے یہ سارے امتحان میں پاس ہو جائیں، اگلے درجے میں آپ چلے جائیں گے، آپ کامیاب ہو جائیں گے. فیل ہو جائیں تو بس وہیں رہیں گے، یا اس کی الگ تفصیل ہے. پاس ہونے کے لیے امتحان میں ڈالا اس لیے ہے کہ ہم امتحان دیں اور پاس ہو جائیں. خلق الموت، وہ میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں آیت پڑھ کے سنائی تھی نا، کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. میں نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے بنایا ہے، انسان کے ظاہری جسم کو. مقصد کیا ہے؟ کہ اس کی آزمائش ہے، تو میں نے اسے دیکھنے اور سننے والا بنا دیا. دیکھیں، ہر معاملے میں زیادہ جو کہ روحانی معاملات ہیں، جو کہ ہماری حدود جس یہ ذہن کی حد سے باہر ہو جاتی ہے، اس پہ آپ سوچا نہ کریں، جتنا بتایا جائے اس پر اکتفا کریں. اصل میں تو ہم نے یہ جاننا ہے کہ میں کون ہوں، میری منزل کیا ہے، یہ زندگی کیا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں بھجوایا ہے. تو ایک بات تو واضح ہے کہ آقا نے فرمایا ہے، دیکھیں میں قرآن اور حدیث کے علاوہ آپ کو بات نہیں کروں گا زیادہ. یہ مجھے پتہ ہے کہ ہمارا شیطانی ذہن ہے، وسوسے، یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا، اس کے بارے میں جو بتا دیا جائے بس وہ کافی ہے ہمارے لیے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، چونکہ ہماری پہنچ نہیں ہے، ادراک نہیں ہے. جو چیز ادراک سے باہر ہو تو وہ پھر سمجھ میں نہیں آ سکتی، اور اس کی کھوج میں جو چیز نہ بتائی جائے، اس کا مطلب اس کا جاننا ہمارے لیے غیر ضروری ہے. یہ بات بھی نوٹ کرا ذہن میں رکھے. جو سوال شیطانی آئے، شیطانی مطلب جو چیز بتائی نہیں گئی ہے اور وہ ذہن آپ کا وہاں گھوم رہا ہے، توجہ ہو رہا ہے، تو اس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. ارواح تھیں، اللہ سے دور تھیں، اللہ نے چاہا کہ یہ میرے پاس آ جائیں، مجھے پہچان لیں. یہاں پہ میں تھوڑا سا رکوں گا. پہچان، معرفت، یہ دیکھیں میں ایک جملہ یہاں بھی کہہ دوں، تھوڑا سا رک کے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. بہت سے ذہنوں میں یہ سوال ہوگا، اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے اس کو ایڈریس کرنا، کہ قرآن کی آیت ہے کہ میں نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے، بندگی کے لیے بنایا ہے، پیدا کیا ہے. تو یہ بذات مقصود نہیں ہے اس آیت میں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن ہیں، ان کی تفسیر میں لکھا ہے حاشیے میں کہ عبادت لیعرفون، کہ یہ مجھے پہچان لے.
عبادت کے ذریعے پہچاننا ہوگا. عبادت ذریعہ ہے، مقصود پہچان ہے. لیعرفون. تو بہرحال یہ باتیں بالکل واضح ہیں، انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. لیکن ابھی میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، انسان کی حقیقت یہ نہیں ہے جو کہ نظر آ رہی ہے، وہ ہے جو کہ نظر نہیں آ رہی. منزل اللہ ہے. معرفت، معرفت پہچان. قریب جائیں گے تو پہچان ہوگی، قریب جانے سے پہچان ہوگی. جو چیز دور ہے، آپ سے بہت دور ہے، ایک نقطہ سا ہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. تو اب یہ اس دنیا کو آپ دیکھ لیں، اگر خلا سے دیکھیں تو بس اس پہ کوئی مخلوق نظر نہیں آئے گی. پانی طرف پانی ہی پانی، ایک حصہ خشکی ہے اور پھر پانی ہے، 3 حصے پانی ہے. چاند سے اگر دیکھیں، خلا سے اس کی تصویریں موجود ہیں، نیٹ پہ موجود ہیں، آپ دیکھیں. دور ہے تو اس بس وہ پانی پانی نظر آ رہا ہے، اور تو کوئی انسان، بلڈنگز، یہ وہ کچھ نظر ہی ہے، کوئی مخلوق اس میں نہیں چل رہا ہے کہ کوئی مخلوق اس میں چل رہی ہے. میں مثال کے طور پہ عرض کروں. تو جب آپ اب وہ یہ گوگل میپ وغیرہ بھی آیا نا، آپ اس میں ایسے وہ ہیں کہ جو آپ اس کو قریب آئیں گے تو پھر آپ کو پہچان ہو جائے گی. اسی طرح دیکھیں، پہچان، قریب، قربت. قریب جائیں گے اللہ کے تو پہچان ہوگی، روحانی طور پہ پہچان ہوگی، روحانی طور پہ آپ قریب ہوں گے تو پہچان ہوگی. پہچان ہوگی تو ملاقات بھی ہوگی، ملاقات ہوگی تو دیدار بھی ہوگا. یہ سارے باتیں جڑی بھی ہیں. قریب جائیں گے تو پہچان جائیں گے، پہچان ہوگی تو ملاقات بھی ہوگی. سلام علیکم، وہ سلام قولا من رب الرحیم، ادخلوها بسلام آمنین. سلام قولا من رب الرحیم، رب الرحیم کی طرف سے. سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، وہاں پہ سلامتی ہوگی رب کی طرف سے. ملاقات ہوگی، سلامتی ہوگی اللہ کی طرف سے، اور دیدار بھی ہوگا. یہ نوٹ کر لیں، بہت اہم باتیں ہیں. اور دیکھیں، میں آپ سے گزشتہ سبق میں بھی عرض کیا کہ میری باتوں کو علمی لحاظ سے آپ زیادہ نہ، یعنی میں کوئی علمی لحاظ سے آپ سے بات نہیں کر رہا. ایک عام ذہن، عام فہم ذہن، لے مین کے لیے میں مخاطب ہوں، عام انسان سے میں مخاطب ہوں. زیادہ علمیت اور ایسی تحقیقی باتیں میں آپ سے نہیں کروں گا، کرنی بھی نہیں چاہیے. وہ بات کروں گا جو آپ کی سمجھ میں ہو. اور مدعا کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچان جائیں، اپنی منزل کو، منزل کے راستے کو، اور کامیاب ہو جائیں، نجات پا جائیں، امتحان میں پاس ہو جائیں، خلیفۃ اللہ بن جائیں، نفس مطمئنہ حاصل ہو جائے. ہمیں نفس مطمئنہ بات کریں گے ہم اس کے بارے میں بھی. تو پہچان کی میں بات کروں، انسان کی حقیقت، روح ربانی. یہ دیکھیں، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ یقین سے تعلق رکھتی ہیں. جو بھی میں آپ سے مخاطب ہوں، اس لیے مخاطب ہوں کہ آپ کو یقین دلا دوں، اشیاء کی حقیقت بتاؤں، پھر یقین کرنا. اگر آپ طالب نہیں ہیں نجات کے تو پھر آپ کو یقین نہیں آئے گا میری باتوں پر. جیسے کہ قرآن ہے، اس کے احکامات اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ سورہ ہود میں، احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. تو جو بھی قرآن کا مدعا ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتا. جو قرآن کا مدعا ہے اور جو مطالبہ ہے وہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. منافقین بیٹھے ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، اور مدینے کے، حتیٰ اذا خرجوا من عندک، وہ پوچھتے تھے نا ماذا قال آنفا، جن کو جو صاحب علم لوگ تھے ان سے پوچھتے منافق مجلس سے باہر نکل کے کہ یہ کیا کہہ رہے تھے
ہمیں تو کک سمجھ میں نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اور ان کی بات، اور وہ تو اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، تو وہ باتیں منافقین کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، وہ سمجھنا نہیں چاہتے تھے، ان کا اپنا کچھ پروگرام تھا، اپنا مقصد تھا، دنیا دار لوگ تھے، اور برائے نام کلمہ پڑا ہوا تھا ہماری طرح۔ تو آج بھی ہماری یہ قرآن ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، اور قرآن نازل ہوا تو پھر بعد میں فرقے بن گئے۔ وَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، ہمارے یہاں جتنے بھی فرقے ہیں، اسلام آیا ہے اور تفصیل بتا دی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو فرقے بن گئے بغیم بینہم، ضد کی وجہ سے، میرا یہ خیال ہے، میرے یہ خیال ہے، میرے یہ خیال ہے۔ میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں آپ سے، آپ کی حساب سے، عام آدمی کے حساب سے بات کر رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو جانیں کہ آپ کون ہیں۔ ہمارا تو ظاہر کا دھوکہ ہمیں ایسا لگ گیا ہے کہ ہمیں اور کچھ نظر ہی نہیں آ رہا اپنے ظاہر کے علاوہ۔ یہ بڑی ایک خطرناک بات ہے، ہم ظاہر کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں، اور بس ظاہر ہی ظاہر ہے، ہماری ساری سوچ ظاہر کی طرف ہے، اور صدیوں سے یہ معاملہ ایسے ہی چل رہا ہے۔ حقیقت سے غافل ہو کر، آخرت سے اور اللہ کی یاد سے غافل ہو کر ہم زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کو بلا کر، اللہ کی یاد سے غافل، دنیا کی یاد سے ہمارے دل آباد ہیں۔ تو ہماری کو یہ باتیں، مجھے یقین ہے کہ یہ میری ساری باتیں کوئی خاص فائدہ نہیں دیں گی اس معاشرے کو، کیونکہ لوگ سننا نہیں چاہتے، جاننا نہیں چاہتے، لوگ ظاہر کے طلبگار ہیں، ظاہر کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اور ظاہر کے دیوانے ہیں۔ تو بہرحال جو کچھ بھی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو انسان کی حقیقت میں بتا رہا تھا آپ کو، روح ربانی ہے، یہ جسم عارضی ہے۔ یہاں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی جسم دیا ہے وہ ٹھیک ہے، دوبارہ زندگی ہوگی، لیکن پھر اعمال کے حساب سے وہ بدن کی بناوٹ ہوگی، اس کی حدیث میں تفاصیل موجود ہیں، لیکن جسم اور روح دوبارہ ملاپ ہوگا، زندگی دوبارہ یہ ہوگی۔ وہ کیسا جسم ہوگا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن ہوگا۔ کھانا پینا ہوگا تو ظاہر ہے کہ روح کو تو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، جسم ہوگا تو پھر کھانا پینا ہوگا۔ بہرحال اس کی میں ابھی تفصیل نہیں کر رہا، میں ابھی بتا رہا ہوں انسان کی حقیقت کے بارے میں، کہ انسان کی حقیقت کیا ہے۔ انسان کی حقیقت وہ ہے جو کہ اس کے اندر ہے۔ ظاہر ایک آلہ ہے، برتنے کی چیز ہے، متاع ان کل ذالک لما متاع الحیات الدنیا، متاع دنیا ہے، اور ایک امتحان ہے، یہاں ایک زندگی ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ایک زندگی ہے، اس جسم میں، اس میں ایک وقت ہم نے گزارنا ہے، اور ایک زندگی گزارنی ہے۔ مقصد دنیا نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے دنیا کو مقصود نہیں بنانا، آپ نے منزل بنانا ہے اللہ کو، آپ نے ترجیح بنانی ہے زندگی کی آخرت کی زندگی، اصل زندگی۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کی زندگی اصل ہے، اور ہم نے آخرت کی کامیابی کے لیے کوشش کرنی ہے۔ دنیا ایک امتحان ہے، ہم نے امتحان دینا ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہی ہے، آج کے جو سبق ہم جو مضمون ہے وہ یہی ہے کہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی حقیقت کو جانیں۔ وہ شاعر کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ گر نبود ذات حق اندر وجود، آب و گل کے ملک کر دے سجود۔ اے انسان، اگر تم میں وہ ذات حق نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ نے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اپنی روح پھونکی ہے اس میں، جو بھی اس کی تفصیل ہے، اس کی تفصیل ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن بات تو ہے جو وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تو مسجود ملائکہ وہ روح ہے۔ گر نبود ذات حق اندر وجود، آب و گل کے ملک کر دے سجود۔ اے انسان، اگر تم میں وہ ذات حق نہ ہوتی تو یہ آب
گل، مٹی، پانی، مٹی، یہ تمام کائنات سجدہ ریز ہے ہمارے سامنے. فرشتے ہماری خدمت کے لیے ہیں. بارش کے ہر قطرے کے ساتھ فرشتہ آتا ہے. ہر کام ہے جو اللہ ہمارے خدمت میں لگے ہوئے ہیں. دو تو کندھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دو ہمارے آگے پیچھے ہیں. کرامن کاتبین الگ ہیں. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. آپ کی حفاظت کر رہے ہیں آگے پیچھے. تو خیر یہ تو سارے یقین کی چیزیں ہیں، ہمیں تو اس بات پہ یقین نہیں ہے. بہرحال میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ کی عطا سے. تو اپنے آپ کو پہچانیں، یقین کریں. دیکھیں پہچاننا الگ ہے، یقین الگ ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں ہمیں پہچان تو ہے، اللہ رازق ہے، لیکن پھر بھی ہم ذرائع پر یقین کرتے ہیں. یہ کاروبار مجھے رزق دے گا، یا نوکری مجھے رزق دے گی، یا یہ میرا سکل جو ہے مجھے رزق دے گا. ایسا نہیں ہے. رزق دینے والی ان اللہ والرزاق، یقین نہیں ہے نا. پھر تو جب یقین نہ ہو تو پھر معاملات خراب ہو جاتے ہیں. پھر تو ناجائز ذرائع ہم استعمال کرنے لگتے ہیں، جس میں جھوٹ ہو گیا، فریب ہو گیا اور حرام ہو گیا. یہ سب کچھ ہم کام کرتے ہیں. تو یقین دیکھیں، پہچان کی بات الگ ہے، یقین کی بات الگ ہے. اب میں نے آپ کو بتا دیا تو مجھے یقین ہے کہ آپ کا کوئی طرز زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں جی بتا دیا، تم نے بتا دیا، روح ربانی ہے، اب میں کیا کروں؟ میری تو کافی مشکلات ہیں، دنیا ہے، یہ ہے، وہ ہے، میری ضروریات ہے. میں تو اپنا کام کروں گا، تم اپنا کام کرو. تو یہ ہے، پیغمبر آتا ہے اس کی دعوت کو لوگ جھٹلا دیتے ہیں. عام تمام پیغمبروں کی دعوت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ بِرَسُولٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے جتنے بھی اس کو جھٹلایا گیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام آئے بنی اسرائیل کے لیے، جو پہلے ہی مسلمان تھے، کافر تو نہیں تھے، لیکن انہوں نے مخالفت شروع کر دی، الزام لگا دیا ان کی والدہ پر، ان پر، اور پھر اپنے حساب سے پھانسی کے تختے تک چڑھا دیا، منظم سازش کر کے. جو بھی ہوا اللہ تعالیٰ نے تو انہیں بچا لیا. لیکن آج بھی ہم بھی اپنے پیغمبر کی تعلیمات کو جھٹلا رہے ہیں، اور یہ تو ہمارا یعنی ایک روزی روٹی بن گئی ہے، دین کو جھٹلانا. یہ بہت بری بات ہے. اور وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.